السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس کتاب کا نام بہار شریعت ہے، اور یہ بہار شریعت کتاب فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ تقریباً نصف صدی سے یہ علماء و مدرسین کے مطالعے میں ہے، اور عوام میں بھی بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، اور عوام میں اس کا مطالعہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کتاب کو ریکارڈنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کو عوام تک پہنچایا جا سکے، اور وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے وہ اس کتاب کو سن کر اپنے اعمال کی صحت کر سکیں، اور عقائد وغیرہ دیگر دینی مسائل کو بھی جان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو علم سیکھنے کا جذبہ و شوق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ کا بیان۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ عقیدہ نمبر 1۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ عقیدہ نمبر 2۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا یعنی دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے الگ الگ اسباب ہیں جن میں سرور یا غم پیدا ہے۔ بعینہ یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ عقیدہ نمبر 3۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ بعض کی قبر پر، بعض کی چاہ زمزم شریف ہیں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلیوں میں ہیں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا، اور ائمہ اکرام فرماتے ہیں ان النفوس القدسیۃ الی آخرہ، کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہیں جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں روح را قرب و بعد مکانی یکساس، یعنی روح کے لیے قریب کی اور دور کی جگہ ایک سی ہے۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کی مرگھٹ یا قبر میں رہتی ہیں، بعض کی چاہ برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے، بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ عقیدہ نمبر 4۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے
خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگونوی کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 5، موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ عقیدہ نمبر 6، مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ عقیدہ نمبر 7، جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ نمبر 8، جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہیں، اور ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے، اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہیں، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہیں زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔ اور عصات میں بعض پر عذاب بھی ہوگا، ان کی معصیت کے لائق، پھر ان کے پیران عظام یا مذہب کے امام یا اور اولیاء اکرام کی شفاعت یا محض رحمت سے ہے، جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ان کے پیران عظام یا مذہب کے امام یا اور اولیاء اکرام کی شفاعت یا محض رحمت سے ہے، جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور معاً بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو ٹھنڈک
راحت نعمت کی جھلک دیکھے گا اور معان بند کر دیں گے اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کو شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو معلوم کچھ نہیں، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے اور ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل اور متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا اور شکل کے اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ عقیدہ نمبر 9، عذاب قبر حق ہے اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم و روح پر ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اور مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الذنب کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہ تخم جسم ہیں، ولہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسا بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کے خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عز و جل انہیں جمع فرما کر اس پہلی حیات پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا اور روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا، اسی کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عقیدہ نمبر 10، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھونک دیا گیا غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ اسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال و ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ مسئلہ، انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام و علماء دین و شہداء و حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء اکرام علیہم السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔